واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وقال جل وعلا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اس میں آواز تھوڑی بڑی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری خاطر تکلیف اٹھا کر بھلائیاں کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کرتے ہیں، اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھلائی کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو سارے لوگ بھلائی کرتے۔ کمال یہ ہے کہ انسان رکاوٹوں کے باوجود صراط مستقیم پر چلتا رہے، مشکلات کے باوجود، دشواریوں کے باوجود وہ نیکیوں کا، اچھے کام کا، بڑے مقصد پر باقی رہنے کا اہتمام کرے۔ یہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کی طلب کی سچائی کو بتاتی ہیں۔ رکاوٹیں انسان کے مقصد میں سچائی کی دلیل ہوتی ہیں، بتاتی ہیں کہ کون اپنے مقصد میں سچا ہے، کون اپنے مقصد میں سچا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں، بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ رکاوٹ ان کو آ جاتی ہے، وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج جو یہ جو دشواریاں ہم کو آئیں، الیکٹریسٹی نہیں ہے، سیٹ اپ نہیں ہے، اے سی بند، خاص کر کے خواتین کے حصے میں اور زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ دشواری بتاتی ہے کہ ہم دشواریوں کے باوجود اگر کام کرتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں سچے ہیں۔ ایک با مقصد انسان دشواریوں کو منزل کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ کی طرح نہیں دیکھتا ہے، بلکہ چیلنج کی طرح دیکھتا ہے، اور ان رکاوٹوں کے باوجود وہ جب دین کا کام کرتا ہے، دعوت، اجتماعات کی تنظیم، اور اس طرح سے اللہ کے بندوں کو دین سے جوڑنے کے لیے دینی مجالس کا انعقاد، ان کے لیے سہولتوں کا فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں دشواریوں کے ساتھ جب کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں سچا ہے۔ کچھ بھی رکاوٹ آئے ہم رکیں گے نہیں۔ رکاوٹ رکنے کا ذریعہ نہ بنے تو انسان اپنی طلب میں سچا ہوتا ہے۔ رکاوٹ رکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو طلب اتنی پکی نہیں تھی لیکن ویسی نہیں تھی۔ ملا تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، ہوا تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ تو یہ آرڈینری انسان ہے۔ واقعی لوگ وہ ہوتے ہیں جو رکاوٹوں کے باوجود کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے ذمہ داران کو، جنہوں نے ان ساری رکاوٹوں، اور ایسی دن آج ہی کے دن ہونا تھا یہ، ہاں میں معلوم ہوا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پر، تو میں نے مذاق سے کہا مولوی صاحب سے کہ بتایا تھا میں آ رہا ہوں۔ تو دیکھیے زندگی میں مشکلات اور دشواریاں آئیں گی، لیکن یہی مشکلات ثابت کرتی ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کتنے سچے ہیں۔ مشکلات کی وجہ سے سیدھے راستے پر چلنے اور حق کی منزل پر پہنچنے میں انسان کو رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ تھوڑی گرمی ہوگی، تھوڑی دقت ہوگی، لیکن ہم لوگ بیٹھیں گے کہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ گھر کی یاد تو نہیں آئے گی۔ آج جس عنوان کے تحت ہم جمع ہیں وہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔
اور وہ عنوان ہے مثالی گھر. ایسا گھر جو دوسرے گھروں کے لیے مثال بنے. لوگ اس گھر کو دیکھ کر انسپریشن لیں، اس گھر کو دیکھ کر وہ اپنے گھر کو بہتر بنائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا گھر کون سا؟ جس کی دیواریں پختہ، فرش بہت عمدہ، چھت ایک دم مضبوط اور اونچی. اچھا گھر دیواروں سے، فرش سے اور چھت سے نہیں بنتا. اچھا گھر بنتا ہے گھر کے اندر کے اچھے ماحول سے. اچھے گھر کو بہتر بنانا جھومر لگا کے، اچھا پینٹ کر کے، ہوادار کھڑکیاں لگا کے، اے سی لگا کے، اس کے اندر ساری دنیا بھر کی نعمتیں بھر کے، اچھے بستر، اچھے قالین، اچھی کرسیاں، صوفے، اے سی، کولر، واشنگ مشین سے لے کے فریج. اچھا گھر اس کو بولتے ہیں. اچھا گھر بنانے کے لیے گھر کو اچھی چیزوں سے بھرنے سے زیادہ اچھے اعمال سے بھرنا ہوتا ہے. اچھا گھر وہ ہے جس میں اچھے اعمال ہوتے ہیں. گھر کی زینت گھر کی چیزیں نہیں ہیں، گھر کی زینت گھر کے اعمال ہیں. وہ اعمال جو گھروں میں خیر لاتے ہیں. اللہ کے نزدیک ان گھروں کو اچھے گھر بناتے ہیں، اور ایسے گھر جن میں برائیاں ان میں سے نکالی جائیں. اچھا گھر بنانے کے لیے آپ دیکھیے، اگر آپ کتنا بھی اچھا گھر بنا لیں اور اس میں کھانا کھا رہے ہیں ویسے ہی پھینک رہے ہیں اس کو، باہر سے چیزیں خرید کے لا رہے ہیں، کاغذات گھر میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ریپر سارے گھر میں پڑے، کچھ دن کے بعد گھر میں اتنا کچرا ہوگا کہ اس میں بدبو آئے گی، جراثیم پیدا ہوں گے، مچھر آئیں گے، اور انسان کو رہنا مشکل ہو جائے گا. ایک ظاہری اعتبار سے گھر کا ماحول ہوتا ہے، ایک باطنی اعتبار سے ہوتا ہے. مہمان جب آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ گھر کو صاف کرتے ہو ایک دم، اور تھوڑا یہاں وہاں عطر مارتے ہو کہ بدبو نہیں آئے، دھونی دیتے ہیں. نیچے بھی میں آیا تو ہاں تھوڑا خوشبو چل رہی تھی. تو انسان چاہتا ہے کہ گھر میں لوگ آنے والے ہیں، اللہ کے گھر میں ہو یا ہمارے اپنے گھر میں ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو، خوشبودار ہو، لوگوں کے لیے سہولت ہو، صاف صفائی ہو، گندگی نہ ہو. اچھا گھر وہ ہے جس میں خیر والے اعمال ہوں اور جس میں سے گندگی نکالی جائے. لیکن ایک گندگی ہوتی ہے حسی، کچرا، کاغذات سے لے کے اور مٹی سے لے کے دھول سے لے کے ساری چیزیں. ایک تو یہ ہوتا کہ اس کو صاف کیا جائے، لیکن یہ اتنا برا نہیں جتنی بری باتیں، برے اعمال، برے عقائد، برے رسم و رواج اور برے اخلاق. اگر یہ گھر میں سے نہ نکلیں تو انسان کے لیے وہ گھر دنیا کی جہنم بن جاتا ہے. اور اگر گھر میں اچھے اعمال ہوتے ہوں، گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، گھر میں دین کا ماحول ہو، تو ایسے گھر میں گدے ہو یا نہ ہو، اے سی ہو یا نہ ہو، چٹائی بھی اگر ہو، تو وہ گھر سکون والا ہوتا ہے اور آدمی سکون کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے. آج اس میڈیا کے دور میں، ایڈورٹیزمنٹ کے دور میں، اچھے گھر کا خواب سب کو دکھایا جا رہا ہے، لیکن وہ عمارت کے اعتبار سے ہے، گھروں کی تعمیر کے اعتبار سے ہے کہ فلاں سوسائٹی میں گھر ملے گا اور اتنا پختہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، باغ ہے، اس میں ہوادار ہے، روشنی ہے، سوئمنگ پول ہے، گارڈن ہے. یہ ساری چیزیں، فیسلٹیز وہاں پر ہیں. سہولتیں انسان کی زندگی کو آسان کرتی ہیں لیکن سکون والی نہیں بناتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بڑے گھر والے، مالدار لوگ عمدہ گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جب تک کہ نیند کی گولی نہیں کھائیں گے نیند نہیں آتی. ذہنی اعتبار سے
ان کو ان گھروں سے فرار اختیار کر کے پہاڑوں پہ جانا پڑتا ہے، دور دور علاقوں میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کے وہ من کی شانتی کے لیے، سکون کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کمپنی کے سی ای او ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، ان کے بینک بیلنس خود ان کو معلوم نہیں ہوتے، ان کی پراپرٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ گننے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ دل کا سکون اگر نہ ہو تو جسم کی راحت کچھ کام کی نہیں۔ یاد رکھیں گے اس کو، جسم کی راحت الگ چیز ہے اور دل کا سکون الگ چیز ہے۔ جسم کی راحت باہر ہوتی ہے، دل کا سکون اندر ہوتا ہے۔ جسم کی راحت آدمی راحت کی چیزیں خرید کے حاصل کر سکتا ہے، اچھا صوفہ، اچھا بستر، اچھی کرسیاں، اے سی اور سب چیزیں، اس سے جسم کی راحت ملتی ہے، کمفرٹ۔ لیکن پیس آف مائنڈ، جائیے کسی دکان میں خریدیے اس کو، ایک انجیکشن دے دو بھائی پیس آف مائنڈ کا، تو سوچے گا کہیں ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہے۔ ہاں، پیس آف مائنڈ کا انجیکشن کہاں ملتا ہے؟ کسی دواخانے میں، کسی میڈیکل سٹور میں کوئی دوائی ملتی ہے سکون کی؟ سکون آتا ہے اللہ کی طرف سے، سکون آتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور براہ راست وہ دلوں میں آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی سے جڑنے سے اور اللہ والے اعمال کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑنے سے جن سے انسان اللہ تعالیٰ کا مجرم بنتا ہے سکون آتا ہے، ان اعمال کو چھوڑنے سے، کیونکہ برا عمل انسان کے اندر گلٹ پیدا کرتا ہے، برا عمل انسان کے اندر جرم کا احساس پیدا کرتا ہے، اور جرم کا احساس لذتوں سے لذت چھین لیتا ہے۔ ساری لذتیں آس پاس ہوتی ہیں لیکن اندر جرم کا احساس ہوتا ہے، کمی کا احساس ہوتا ہے، تو ساری لذتوں کے باوجود بھی انسان خوش نہیں رہ پاتا۔ لہذا اپنے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے، بلکہ مثالی گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر میں لانا چاہیے، کیا گھر سے نکالنا چاہیے؟ گھر والوں کو کیسا بننا چاہیے، کیسا نہیں بننا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بات لمبی ہو سکتی ہے، کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ ہم کچھ باتیں دیکھیں تاکہ ہمارا گھر مثالی گھر بن سکے، اچھا گھر بن سکے، کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے تو اسے لگے کہ کاش کہ میرا گھر بھی ایسے ہی ہوتا۔ عمارتوں کو دیکھ کر نہیں، گھر کی عمارت کو دیکھ کے نہیں، گھر کے ماحول کو دیکھ کے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ گھر کی تعمیر نہیں بلکہ گھر کو معمور کرنا، یہ اصل ہے۔ محض گھر کی تعمیر کر دینا، اچھے سے اچھا اینٹ اور سیمنٹ اور سب کچھ، پلاسٹر اور پینٹ اور سب کچھ اچھا استعمال کیا، فرش اچھی استعمال کی، سب کچھ اچھی بات ہے، اس میں اسلام منع بھی نہیں کرتا ہے۔ گھر کی تعمیر اچھے سے اچھے ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر گھر کی تعمیر اچھی ہو گئی اور نیک اعمال سے گھر کو معمور نہیں کیا، آباد نہیں کیا، تو ایسا گھر اپنی ساری خوبیوں کے باوجود دنیا میں انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ ہیں وہ گھر جانا نہیں چاہتے، گھر میں جاؤں گا کٹکٹ ہے، گھر میں جاؤں گا ماحول بہت سڑا ہوا ہے، باہر ہی اچھا لگتا ہے، گھر میں جانے کو جی گھبراتا ہے۔ کیوں؟ گھر میں لوگوں کا ماحول ویسا نہیں ہے، وہ باہر ماحول تلاش کرتا ہے، دوستوں میں اور بعض اوقات کہیں اور، اس کو گھر جانے اچھا نہیں لگتا ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ کیوں دوڑتا ہے؟ گھر کے ماحول کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے۔ تو جب تک کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول صحیح نہ کریں
ہم سکون سے نہیں رہ سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بہتر بنانے کی فکر کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنائے جو تمہارے لیے سکون کے ساتھ رہنے کا ذریعہ بنے. تمہاری رہائش کے لیے ہم نے گھر بنائے. گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو سردی گرمی بارش سے بچاتے ہیں، انسان کی عزت کی، اس کی عفت کی حفاظت کرتے ہیں. گھر نہ ہو تو انسان پردہ کیسے کرے؟ خواتین اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ آدمی کیسے اپنی تنہائیوں میں رہے؟ اور گھر اس کے لیے حفاظت بنتے ہیں چور و چکوں سے. وہ اپنے مال کو سنبھال کے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اس کا مال اٹھا کے لے جائے. تو گھر انسان کے لیے رہنے کے لیے ایک حفاظت ہے، اس کے جسم کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کی عزت کے لیے. لیکن اس گھر کے بارے میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کو اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. گھر چھوٹی نعمت نہیں ہے، گھر بہت بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں گھر کی بھی اہمیت بتائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ، 4 چیزیں ہیں جو انسان کی دنیاوی کامیابی میں سے ہے، سعادت میں سے ہے، سکسیس سے اس کا تعلق ہے. المرأۃ الصالحہ، سب سے پہلی چیز نیک عورت، نیک بیوی. والمسکن الواسع، اور وسیع وسعت والا گھر، اتنا بڑا کہ جس میں وہ سکون سے رہ سکے، پردے کا انتظام ہو سکے. بچوں کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اگر بھائی بہن ہو تو ان کے لیے اپنی اپنی جگہ ہو، اور اگر مہمان آ جائے تو اس کے لیے جگہ بنے. گھر میں اتنا تو کم سے کم اہتمام ہو سکے کہ پردہ ہو سکے، بچوں سے بھی، باہر والوں سے بھی پردہ ہو سکے، پرائیویسی اس میں ہو، اور کم سے کم اتنا کہ عبادت کے لیے جگہ تو مل جائے. المرأۃ الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح، اور نیک پڑوسی. والمرکب الحنی، اور عمدہ سواری. کسی آدمی کو اگر یہ 4 چیزیں مل جائیں، نیک بیوی، اچھا گھر وسعت والا، اور اچھا پڑوسی، اور اچھی سواری، اب اس کو اپنے آپ کو کامیاب شمار کرنا چاہیے. چاہے اس کے پاس بہت بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، بہت بڑی ڈگری ہو یا نہ ہو، بہت بڑا اس کے پاس پراپرٹی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، یہ اگر اس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے کہ اس کے لیے ساتھ رہنے والی بیوی نیک ہو، گھر اتنا ہو کہ اس میں وسعت ہو، وہ سارے کام کر سکتا ہو جو انسان کو اپنے گھر میں کرنا چاہیے، وسعت اس کے گھر میں ہو. پڑوسی اچھا ہو کہ اس کا دشمن نہ ہو، جان کھاتا ہو، ستاتا ہو، ہر بار پارکنگ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے لڑتا ہو، اس کے دکھ میں خوشی مناتا ہو، اس کو ستاتا ہو، اس کی راہوں میں کانٹے ڈالتا ہو، نہیں، بلکہ ایسا انسان کہ جو اس کے دکھ درد میں کام آتا ہو، اس کے سکھ میں خوش ہوتا ہو، اس کے ساتھ ہمدردیاں بانٹتا ہو. اگر نیک پڑوسی مل جائے بہت خوشی کی بات ہے، کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سواری اچھی مل جائے کہ کہیں جانا چاہتا ہے تو منزل تک وہ سواری اس کو پہنچائے، دنیا کی حاجات، دینی مقاصد میں اس کے کام آئے. یہ کامیابی کی علامات میں سے دنیا میں. آخرت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی کہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس کو صحیح استعمال کیا اور حق ادا کیا تو کامیاب ہوگا. لیکن اس کو اللہ نے ایک شروعات ہی میں ایک اپرچونٹی دے دی، ایک موقع دے دیا، اور اس کے لیے ایک نعمت دے دی. تو نعمتوں میں سے اور انسان کی کامیابی میں سے گھر بھی ایک نعمت شمار ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون کی بیوی نے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا نام آسیہ تھا، فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے لیے اللہ سے آخرت میں مانگا تو گھر مانگا. اللہ تعالی نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
تو اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو اپنے قرب میں مجھے جنت میں ایک گھر عطا فرما، جنت میں ایک گھر عطا کر کہ مجھے تیرا قرب نصیب ہو۔ تو جنت میں مانگا، کتنی دعائیں کی ہوگی آسیہ نے، کوئی ایک ہی دعا تو کی نہیں، لیکن ساری دعاؤں میں جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اس میں کیا بتایا کہ آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ کے قرب کی خاطر جنت میں ایک گھر مانگا۔ معلوم ہوا کہ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ، کہ اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، آپ کے پاس آئی ہیں اور کھانے کے لیے اس میں کھانا یا اس میں پینے کی چیز ہے، آپ کے لیے آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، جب حضرت خدیجہ آپ کے پاس آئیں، ابھی آئی نہیں ہیں، آ رہی ہیں، راستے میں ہیں، جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں، وہ آپ کے لیے کھانا پینا لے کر آ رہی ہیں، تو جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے جبریل ان کو سلام عرض کریں، ان کو سلام پہنچائیں۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور ان کو خوشخبری دیجیے اللہ کی طرف سے ایک ایسے گھر کی جو کھوکھلے موتی سے بنا ہے، اور اس میں نہ کوئی شور شرابہ ہے اور نہ کوئی تھکن ہے۔ ایک موتی کا محل ان کو دیا جائے گا جنت میں، ایسا گھر، ایسا محل جس میں شور شرابہ نہیں، کوئی جیسے مکہ میں ہوتا تھا جب مسلمان دین قبول کیا انہوں نے، خاص کر کے شروع کے دور میں، کیونکہ حضرت خدیجہ مکہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی، معراج سے قبل ہی ان کی وفات ہوئی ہے، تو ساری تکلیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی شریک تھی۔ نبی بننے کے بعد جو مصیبتیں، مشقتیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ لوگ طعنے دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لعنتیں کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، ستاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ کہا گیا کہ ایسے گھر کی خوشخبری ان کو سنائیے کہ جیسے دنیا میں پریشانی ہے، شور شرابہ اور طنز کے کلمات، لعنتیں، وہاں وہ نہیں ہوگا۔ لا صخب فیہ، کوئی شور شرابہ اس گھر میں نہیں ہوگا، سکون اللہ دے گا وہاں پہ۔ یہاں جہاں بھی جاؤ تانے، تمہارا شوہر پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، شاعر ہو گیا، کاہن ہو گیا، سارے سماج کو بانٹ دیا، اختلافات پیدا کر رہے، سب اچھا چل رہا تھا، سب بتوں کی عبادت کرتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، سب صحیح چل رہا تھا، جب سے یہ آیا ہے قوم لڑنے لگی ہے، قوم کو ایک ایشو پیدا ہو گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کو چھڑاتا ہے۔ تمہارے شوہر نے پورے ماحول کو خراب کر دیا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جہاں جائے وہاں پریشانی۔ کہا کہ ان کے لیے ایسا گھر اللہ نے رکھا ہے، لا صخب فیہ، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی مینٹل ٹارچر اس میں نہیں ہے، کانوں کی کوئی تکلیف اس میں نہیں ہے، سکون ملے گا، ایسا گھر جس میں سکون ہو۔ ولا نصب، اور کوئی تھکن نہیں ہے، نصب کا معنی ہوتا ہے تھکن کے، کہ آدمی تھک جاتا ہے، کبھی جسم اور کبھی دل۔ ایسا گھر تمہارے لیے ہے کہ وہاں نہ شور شرابہ ہے اور نہ تھکان ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی جب خوشخبری سنائی، کس چیز کی؟ کھانا پینا ہے وہاں پہ، زیورات ہے وہاں پہ، کیا کہا؟ جنت میں ایک گھر تم کو دیا جائے گا۔ اس سے گھر کی عظمت اور گھر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
بہت سی نیکیوں پر جنت میں گھر کی بشارت سنائی ہے. آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں جنت میں، جنت کے کنارے کنارے ایک گھر کی، کہ کوئی باؤنڈری ہو اس میں آخری حصے میں کنارے پر گھر. کس کے لیے؟ میں ذمہ لیتا ہوں کہ اس کو وہ گھر ملے گا جنت کے کنارے، یعنی جنت کے اندر لیکن کنارے. لمن ترک المراء وان كان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہو. یہ دینی جھگڑے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ دنیوی جھگڑے کی بات چل رہی ہے. ورنہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے توحید بھی صحیح، شرک بھی صحیح، جھگڑا ختم. وہ جھگڑا نہیں ہے. سنت بھی صحیح، بدعت بھی صحیح، جھگڑا ختم. حلال بھی صحیح، حرام بھی صحیح، جھگڑا ختم. یہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا کون سا؟ جو دنیاوی بنیادوں پر ہو، کہ جو زمین کا جھگڑا ہے، آپس میں پارکنگ کا جھگڑا ہے، یا یہ جھگڑا ہے کہ آئی فون اچھا کہ سیمسنگ اچھا. ہاں، کبھی کبھی یہ ٹیم جیتے گی کہ وہ ٹیم جیتے گی، بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی. بعض اوقات انسان بیٹھے بیٹھے ایسی چیزوں میں حجت بازی کرتا ہے جن سے اس کی زندگی کا واقعی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے پر لڑنے کی وجہ سے دلوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، حاصل کچھ ہوتا نہیں ہے. بس اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، اور لڑتے لڑتے دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو صحیح ہوگا. کون سی پارٹی الیکشن میں جیتے گی؟ لڑ رہے ہیں، میرے حساب سے یہ پارٹی جیتے گی، وہ کہ میرے حساب سے یہ پارٹی الیکشن میں جیتے گی، یہ کینڈیڈیٹ اچھا ہے، وہ اچھا ہے. لڑ رہے ہیں بس. نہ وہ ان کو پوچھتا ہے نہ پہچانتا ہے، لیکن اس کی خاطر یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے پر لعنتیں کرنے لگے، بات بھی بند کر دی. تو یہاں تک نوبت نہ جائے، اس لیے ایک آدمی کہ جانے دو بھائی، جو بھی یہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، خیر تمہاری بات صحیح تو تمہاری بات صحیح، مسئلہ ختم، جھگڑا چھوڑ دے. ایسا اختلاف جو دین میں بنیادی معاملات میں نہ ہو، ایسے انسان کے لیے جنت کے کنارے کنارے گھر کا وعدہ ہے. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھوٹ چھوڑے، چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. جو ایسا بن جائے کہ جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی نہیں بولتا. جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے وہ سیریسلی بولا جائے یا مذاق میں بولا جائے، وہ جھوٹ بھی نہ بولے، چاہے مذاق میں ہو. اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اور زندگی بھر اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے جنت میں بیچوں بیچ، سب طرف سے ایک دم بیچ میں، جنت میں کنارے میں نہیں، بیچ میں ایک دم ہے، اس کو گھر ملے گا. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت میں اونچائی پر گھر کا میں وعدہ کرتا ہوں اس انسان کے لیے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. یہ تو برائیاں چھوڑنے کی بات تھی، کنارے ملے گا ایک برائی چھوڑے، اور بیچ میں ملے گا ایک برائی چھوڑے، کیونکہ جھوٹ زبان فری میں استعمال ہوتی ہے اور اس میں کوئی الیکٹریسٹی بھی خرچ نہیں ہوتی. ہاں، انورٹر لگتا ہے اس کے لیے نہیں، لائٹ گئی تو بھی بولتا آدمی. زبان چلانے کے لیے سب سے ہلکا حصہ جسم کا ہے، ہاتھ اٹھانا، کام کرنا، درد ہوتا ہے ایک وقت کے بعد، لیکن زبان، لیکن ہاتھ جتنا ڈیمیج نہیں کرتا اتنا زبان ڈیمیج کرتی ہے. ہاتھ کا ڈیمیج جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن زبان لوگوں کی عزتوں کو خراب کر دیتی ہے، ان کی زندگیوں کو خراب کر دیتی ہے. کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا مذاق ایسا اڑا دیا کہ اس کا دل مرجھا گیا. تو انسان اپنی زبان سے وہ ڈیمیج کرتا ہے جو ہاتھوں سے نہیں کرتا ہے، اور زبان کا ڈیمیج فاصلوں اور زمانوں سے بھی گزر کے آگے ہوتا ہے.
آدمی کسی کے بارے میں اس کو بدنام کر دیا. آپ یہاں بیٹھے ہیں, کوئی آدمی مکہ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ یہاں سے بیٹھ کے اس کو بدنام کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں معاشرے میں ایسا بول دیا کہ اس کی عزت خراب ہو گئی. وہ نزدیک نہیں ہے, ہاتھ سے مارنے کے لیے اس کو نزدیک ہونا پڑتا ہے. لیکن زبان کا نقصان دوریوں کو بھی شمار نہیں کرتا ہے, فاصلے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس کے لیے دور بھی نہیں ہوتا ہے. کہ چاہے پچھلے زمانے کا کوئی آدمی ہو, آپ سے ملاقات بھی اس کی نہ ہو, لیکن آپ اس کے بارے میں ایسی بات بول دیں کہ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اور اس کی زندگی بھر کے کارنامے بے قیمت ہو جاتے ہیں. ارے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اور آپ نے تہمت لگا دی, اور وہ دنیا میں بھی نہیں اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے. تو زبان اتنی بھیانک چیز ہے. کبھی صحابہ کے بارے میں بول دیا, کبھی کسی اور کے بارے میں بول دیا, بڑے بڑے علماء کے بارے میں بول دیا, باپ دادا کے بارے میں کسی کے بول دیا کہ یہ تو ایسے تھے تمہارے باپ دادا. تو انسان بعض اوقات ایسے لوگوں کی بھی عزت خراب کرتا ہے, ان کو نقصان پہنچاتا ہے زبان سے, جو موجود نہیں ہے, اس کے اپنے زمانے میں بھی نہیں ہے, اس کے اپنے علاقے میں بھی نہیں. تو یہاں پر بتایا کہ جھگڑا چھوڑ دے, زبان سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے, جھوٹ چھوڑ دے, اور تیسری چیز کہی اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. اپنے اخلاق کو بہتر بنانے میں برائیوں کا چھوڑنا اور بھلائیوں کا کرنا دونوں شامل ہیں. یہ تھوڑا ٹف ہے کہ آدمی برائیوں سے پاک ہو اور بھلائیوں سے مزین ہو, گندگی سے پاک ہو اور خوبیوں سے آراستہ ہو. یہ اعلیٰ چیز ہے. تو اس کو اعلیٰ اخلاق والے کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا, اونچائی پر گھر ملے گا. اونچائی پر گھر کی اپنی ایک شان ہوتی ہے, عزت بھی ہوتی ہے, اور دور تک دکھتا. ہاں, دور تک دیکھنے کے لیے اونچا جانا پڑتا ہے. تو اونچائی پر گھر ہو تو جنت میں اور دور تک اس کو دیکھے گا, کیونکہ دنیا میں یہ اخلاقی اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو اونچا بنایا, تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کو اونچائی والا گھر دے گا. اونچا گھر پانے کے لیے اپنے آپ کو اخلاق میں اونچا بنانا پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیے تینوں لوگوں کے لیے کیا ہے, گھر گھر گھر, کنارے گھر, بیچوں بیچ گھر, اونچائی پر گھر. اسے معلوم ہوتا ہے گھر کی اہمیت اسلام میں ہے. گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ نعمت ان کو معلوم ہے جن کے پاس گھر نہیں, جن کے پاس گھر نہیں ہے, نہ اپنا نہ کرائے کا, بلکہ وہ فٹ پاتھ پہ جیتے ہیں. سردی آتی ہے, گرمی آتی ہے, بارش آتی ہے, اسی طرح سے فٹ پاتھ پہ جی لیتے ہیں. ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, تو ان کو معلوم ہے گھر کتنی بڑی نعمت ہے. تو کسی کو کرائے کا بھی گھر ملا ہے تب بھی نعمت ہے. وہ اس چکر میں نہ پڑے کہ بینک سے لون لے کے اپنا پکا گھر بنا لوں گا, وہ اس چکر میں نہ پڑے, کیونکہ سود والے گھر سے اچھا کرائے والا گھر ہے. سود والے گھر سے اچھا کرائے والا گھر ہے. پیسہ زیادہ جائے گا لیکن دین نہیں جائے گا. تو یہ ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے آدمی آپ کا گھر ہونا چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحم اللہ کے بارے میں ابھی مجھ کو یاد آیا, وہاں کا کوئی بڑا آدمی, اس نے ان سے کہا کہ آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے, تو ہم آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا گھر بنا دیتے ہیں. آپ کے پاس مہمان بھی اتنے سارے آتے ہیں, سب کچھ ہے, اور بہت ساری باتیں کی ہوں گی. شیخ نے کہا بن رہا ہے, ابھی بن ہی رہا ہے. اور کئی بار اس نے اصرار کیا, اور جب بھی کہتا وہ یہی کہتے میرا گھر بن رہا ہے, یا تیار ہے, یا ہو رہا ہے, انتظام ہو رہا ہے. بعد میں پتا چلا شیخ ابن عثیمین رحم اللہ کی مراد یہ تھی کہ قبرستان میں میرا گھر ہے, وہ اصل گھر ہے, وہ بن رہا ہے, تیار ہے. اب میری عمر چلی گئی ہے, مجھے ابھی وہاں اس گھر سے منتقل ہو کے مجھے کہاں جانا ہے, قبر میں جانا ہے, وہیں پڑے رہنا ہے, وہی میرا گھر ہے. آپ سوچیں کہ دنیا میں ہم 4 دن رہنے والے ہیں, کیوں ہم اللہ کے گناہ گار بنے؟ ہم صرف یہاں کے کمفرٹ کے لیے حرام میں پڑیں. اس سے اچھا ہے کہ ہم تھوڑی سی دقت برداشت کر لیں, تھوڑی سی تنگی برداشت کر لیں, لیکن آخرت میں تنگی نہ ہو.
اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو وسعت والا گھر دے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات گھر کی فضائل سن کے آپ سوچیں دیکھو پہلے اسی میں سوچ رہا تھا گھر لینا ہے مجھ کو، اب تو اور پکا ہو گیا کہ گھر بہت بڑی نعمت ہے، اب بینک سے مجھ کو لون لینا ہی پڑے گا۔ بیوی بھی سن رہی ہوگی تو ہاں دونوں مل کے، ہاں معلوم پڑا نا، دیکھو میں اتنا بولتی تھی نا آپ کو گھر کتنا امپورٹنٹ ہے۔ حرام کے بڑے گھر سے تنگی والا چھوٹا گھر اچھا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بڑا نہیں تھا۔ اگر چھوٹا گھر عیب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ چھوٹا گھر نہیں دیتا۔ حرام کے بڑے گھر سے حلال کا کرائے کا جھونپڑا اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کو جب سجدے میں جانا ہوتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جنازے کی طرح سوئی رہتی تھیں، لیٹی رہتی تھیں، اور آپ ہاتھ اس طرح سے مار دیتے تھے پاؤں پر، اور پھر وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا اور یہ حال آپ کا تھا۔ کتنی مرتبہ نیند ٹوٹتی ہوگی حضرت عائشہ کی ایک رات میں، کبھی شکایت کی کہ ذرا اللہ سے ایک گھر تو مانگ لیجئے، کیا آپ کی میری نیند خراب ہوتی ہے اور آپ کی نماز؟ لیکن کبھی حضرت عائشہ نے شکایت نہیں کی۔ ایک بڑا گھر اپنے پاس بھی ہونا چاہیے، آپ اتنے بڑے اللہ کے نبی اور آپ کو گھر تک نہیں؟ سوچئے، تو یہ زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جانتی تھیں ہمارا گھر یہاں نہیں، ہمارا گھر وہاں ہے، اور جو اللہ نے یہاں دے دیا اس پر راضی رہنا۔ بڑا دیا تو بڑے پہ راضی رہیں گے، چھوٹا دیا تو چھوٹے پہ راضی رہیں گے، کوشش کریں گے بڑا مل جائے، لیکن ایسی کوشش نہیں کریں گے جس سے آخرت کا گھر چھن جائے۔ دنیا کا گھر پانے کے لیے جنت کا گھر کھونا بے وقوفی ہے۔ دنیا کا گھر پانے کے لیے آخرت کا گھر کھو دینا یہ بے وقوفی ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ دنیا کا گھر بڑا پائیں، کوشش کریں، کیا مسئلہ ہے، لیکن ایسی کوشش نہ ہو جس سے آخرت کا گھر ہم سے چھن جائے۔ یہ بھی یاد رہے، حدود آدمی کو یاد رہنی چاہیے۔ تو جنت کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نیکیوں پر، اور اس کے علاوہ بھی حدیثیں اگر وہ ذکر کرنا شروع کروں تو اور وقت لگے گا کہ کتنی ساری نیکیاں ہیں کہ آدمی صبح شام میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھ لیں، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ جنت میں گھر۔ اور اسی طرح سے بعض اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، اس پر بھی جنت میں گھر۔ کئی نیکیاں ہیں جن پر جنت کے گھر کا وعدہ ہے، سے گھر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن گھر کا صرف پا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ گھر کو بنانا پڑتا ہے۔ گھر کو بنانا پڑتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر کا ماحول بنانا پڑتا ہے، تب جا کے گھر اچھا بنتا ہے، مثالی بنتا ہے۔ کیسے بنائیں ہم اپنے گھروں کو اچھا کہ ہمارے گھر دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ بنے، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو۔ بعض آپ دیکھیں گے گھروں میں گھر چھوٹا رہتا، لیکن مالدار لوگ وہاں آتے بولتے بہت اچھا لگتا آپ کے گھر میں، یہاں سکون لگتا ہے۔ ہمارے اتنا بڑا گھر ہے لیکن کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پرانے گھر میں رہتے تھے چھوٹا تھا، نیا گھر لیتے ہیں بڑا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ شفٹ ہوتے وہاں پہ، لیکن جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بولتے واپس، اور وہ چھوڑ کے واپس پرانے گھر میں آ جاتے، دل نہیں لگ رہا، معلوم نہیں کیوں، سب کچھ ہے وہاں پر لیکن گھر میں سکون نہیں لگتا ہے۔ پرانا گھر ہی اچھا ہمارا، کیونکہ پرانے گھر میں آس پڑوس، تعلقات، مسجد، ماحول، وہ سب جو تھا سب چھوڑ گیا۔ یہاں پہ خالی بیٹھو، جھولے میں جھولتے رہو، ٹائم پہ کھانا کھاؤ اور جلدی سے سو جاؤ۔ وہ ماحول نہیں ہے جو پرانے گھر میں تھا۔ اذان کی آواز آتی تھی، یہ کہاں لے لیا، مالدار بن گیا، اسی جگہ لیا گھر کہ آس پاس کوئی مسجد بھی نہیں ہے، خالی صبح شام ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو چل رہا ہے یہاں پہ، ہاں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ چل رہا، لیکن یہاں ماحول نہیں جو ہمارا وہاں تھا، جھوپڑا تھا، لیکن وہاں اذان کی آواز آتی تھی، ہاں وہاں بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، گھر سے قریب مکتب تھا، گھر سے قریب مسجد تھی، اور عید اور رمضان ایسا معلوم پڑتا تھا۔
یہاں معلوم نہیں کیا ہے، یہاں دور دور تک کچھ نشان، نام و نشان نہیں، سکون نہیں ملتا ہے، یہاں پہ واپس آ جاتے وہ لوگ، تو رہے یہاں پہ، بولتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ۔ کتنے گھروں میں آپ دیکھیں گے۔ تو گھر بنانا کیسے؟ ماحول، گھر کا ماحول، گھر کے اعمال۔ گھر بنانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ بیوی، شوہر، بیوی کی، شوہر کی، یا دونوں کی؟ دونوں کی ہے، اور خاص طور سے بیوی کی، اور اس پر نگراں شوہر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، پورے گھر والوں کے اوپر وہ ذمہ دار ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے والا، ان کو بہتر بنانے کے لیے فکر کرنے والا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت بھی ذمہ دار ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا خالی مرد، عورت کو کوئی پوزیشن ہی نہیں، لو۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر۔ تو اوپر جو ہیڈ ہے وہ شوہر ہے، لیکن شوہر ہر وقت رہتا گھر میں، بیچارہ جاتا کام پہ اور یہاں وہاں محنت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ گھر میں رسپانسبل کون ہے؟ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور گھر کا پورا نظام ہوتا ہے، تو گھر میں کیپٹن یہ رہتی ہے، گھر کی ذمہ دار یہ ہے۔ تو اس کو بھی رائی کہا گیا، اس کو بھی رائی کہا گیا، اس کو بھی رائیہ کہا گیا، وہ بھی ذمہ دار ہے، یہ بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری گھر کی دونوں پر تقسیم کی ہے، لیکن پھر مرد اور عورت دونوں برابر نہیں، عورت کے اوپر مرد کو قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی تو ہیڈ ہونا پڑے گا، دو ہیڈ کا مطلب ہیڈ ٹکرائیں گے، سر پھوٹے گا، دو سر نہیں، ایک ہیڈ رہے گا، اس کے ماتحت عورت، اور پورا گھر اس کے انڈر میں ہے۔ وہ آ گیا تو آپ ذمہ دار یہ ہے، وہ نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں یہ رہے گی، اس کو بھی اللہ نے پوزیشن دی ہے۔ تو شوہر کے گھر، کہ اس کے گھر میں کوئی اجنبی نہ آئے، اس کے گھر میں نہ ہونے کے باوجود عورت پردے کا اہتمام کرے، گھر میں کھانے پینے سے لے کے ضروریات جو گھر والوں کی اس کی نگرانی کریں، باہر سے کمائے گا اور یہ بنائے گی، اور پھر بچے گھر میں ہوں گے وہ نہیں ہیں، تو بچوں کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کے پیشاب پاخانے کا نظام، یہ ساری ضرورتیں دیکھے گی، اور ان کی تربیت یہ دیکھے گی۔ اور شوہر ہوگا تو وہ سب پر، وہ بیوی کو بھی دیکھے گا، وہ بیوی کو بھی سنبھالے گا اور بچوں کو بھی۔ یہ نظام ہے گھر کا۔ تو معلوم ہے کہ کامیابی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جب شوہر بھی اپنی ذمہ داری نبھائے اور بیوی بھی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ ورنہ اگر ایسا ہو کہ بیوی شوہر پر ذمہ داری ڈالیں اور شوہر بیوی پر، اور اسی میں زندگی آدھی کٹ جائے، اور پھر بچے بڑے ہو جائیں، اور پھر بعد میں بچوں میں جب بگاڑ آئے تو یہ اس کو دوش دے، وہ اس کو دوش دے کہ تم نے دھیان نہیں دیا، کہا تو نے دھیان نہیں دیا، اور لڑتے رہیں، اور اس سے بیوی شوہر کے لڑنے سے بچے سدھرتے ہیں نہیں، اور بگڑتے ہیں۔ اور عام گھروں کا یہ حال ہے کہ شروعات کی گھر میں وقت میں دھیان نہیں دینا، اور بعد میں چاہنا کہ کسی طرح سے سب صحیح ہو جائے، وقت نکل جانے کے بعد میں صحیح نہیں ہوتا، بر وقت کرنا پڑتا ہے۔ ٹرین چھوٹنے کے بعد دوڑے تو ہوتا کچھ، گئی وہ، بر وقت آپ دوڑ کے پکڑ لیں گاڑی ملے گی۔ اب اتنی دور نکل گئی کہ آپ کے دوڑنے سے زیادہ وہ تیز دوڑ رہی ہے، اب کیا ملے گی آپ کو گاڑی؟ بہت سے لوگ ایسے وقت میں جاگتے ہیں جب وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو گھر اچھا، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جب گھر میں بیوی اور شوہر دونوں اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں، دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ اور اس میں عورت کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، عورت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ مرد کی کامیابی کا مدار عورت پر ہوتا ہے۔ اسلام نے کتنی عزت دی عورت کو، آپ سوچئے،
کہ مرد کے سکسیس کا ذمہ دار عورت کو بنایا گیا ہے. کتنی نیک عورتیں ہیں جن کی وجہ سے مرد کامیاب ہوتے ہیں اچھے، اور بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں. لیکن کتنی عورتیں ایسی ہیں جو خود دیندار نہیں ہوتی ہیں، خود بااخلاق نہیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اچھے لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے. کبھی شرابی بن جاتے ہیں، کبھی جواری بن جاتے ہیں، کبھی زناکار بن جاتے ہیں. مرد کی کامیابی میں عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بشرطے کہ عورت خود دیندار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر عموماً عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں، اس سوسائٹی میں بھی لوگ کیا دیکھ کے شادی کرتے تھے؟ آپ نے وہ بتایا. آپ نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، مالدار ہے، بعد میں کچھ مسائل آئیں تو ہاں اس کے پاس مال ہے یا اس کے گھر والوں کے پاس مال ہے تو اپنے کام اٹکیں گے نہیں. آدمی یہ دیکھ کے شادی کرتا ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو مالدار عورت سے شادی کرتا ہے. وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے. بڑے عزت دار لوگ ہیں، ان کے گھر میں میرا رشتہ ہوگا تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی. یا بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں تو اگر میرا رشتہ ادھر جم جائے اس گھر میں تو میرے لیے بھی پہنچنا آسان ہو جائے گا. سیاسی تعلقات ان کے ہیں، پولیس میں ہیں، سیاستدان لوگوں سے تعلقات ہیں، تو میرا اگر اس گھر میں رشتہ ہو جائے تو میرے بزنس کے لیے، میرے فیوچر کے لیے رستے کھلیں گے. کانٹیکٹ کی وجہ سے، ان سے رشتے کی وجہ سے سفارشیں ہونے میں آسانی ہوگی. لحسبھا وجمالھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ دیکھ کے انسان، اس کا دل تیار ہو جائے کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، کہ زندگی بھر اس کو دیکھ کے میں خوش رہوں گا. اس کی خوبصورتی میں، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوگا اور دوسری عورتوں میں، اور میں فخر کروں گا کہ میری بیوی خوبصورت سے. وجمالھا ولدینھا، نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں اس سے. تو کچھ مال کی وجہ سے، کچھ جمال کی وجہ سے، کچھ حسب کی وجہ سے، اور کچھ دینداری کی وجہ سے. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور 4 بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک عورت سے سماج میں نکاح کیا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں جن کو دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا خاندان مل جائے، کوئی ایسی عورت مل جائے، مالدار ہو، خوبصورت ہو، اچھی خاندان کی ہو، دیندار ہو. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو. تو دیندار کو اپنا کر کامیاب ہو جا. فَاظْفَرْ، کامیاب ہونا، کامیاب ہو جا. کیسے کامیاب ہو؟ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا. اس سے معلوم ہوتا ہے 2 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 کہ انسان کی، مرد کی کامیابی میں عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. لیکن کون سی عورت کا ہوتا ہے؟ نمبر 2 دیندار عورت کا. دیندار عورت سے نکاح کرنا کامیابی کی شروعات ہے. اور وہ دیندار اگر اچھے گھر کی ہو، خوبصورت ہو، اور اس کے علاوہ مالدار خاندان ہو یا خود مالدار ہو، اچھی خاصی جائیداد اس کو ملی ہوئی ہو باپ کی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دین نہ ہو اور تینوں چیزیں ہوں، فیل. لیکن دین ہو، تینوں چیزیں نہ ہوں، بس. کیونکہ آپ نے نہیں کہا تو 4 چیزیں دیکھ کے نکاح کر. آپ نے کیا کہا؟ 4 میں سے آپ نے ذکر دین کو سب سے آخر میں کیا، کیونکہ سب سے زیادہ کم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے اعتبار سے زیادہ تر لوگ دین کو نہیں دیکھتے. بولنے کو بولتے ہیں ہم کو دیندار لڑکا چاہیے، کوئی آ کے غریب رشتہ دے دیا آپ کو دیندار کا، ہاں لیکن پھر نہیں لیتے ہیں. ہاں لڑکی کا بھی یہی صحیح ہے، بڑی دیندار لڑکی ہے، ہاں لیکن سانولی ہے،
دیندار تو ہے لیکن خاندان ذرا اتنا بڑا نہیں ہے، تھوڑا ہمارے لیول کے ہونے چاہیے. اچھی بات ہے. تو ان کے لیول کی جب آتی ہے تو ان کو ان کا لیول بھی دکھاتی ہے. ہاں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اپنا، تیرے ہاتھ اور کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو. یہ دعا یا کلمات جو عربوں میں کہے جاتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں گے یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک بیوی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو آپ گھر کی بنیاد جب رکھتے ہیں اس گھر میں یہ فاؤنڈیشن ہے. ایک بیوی شوہر دونوں اپنی رسپانسبلٹی جانتے ہو، اگر ذمہ داری اپنی نبھاتے نہ ہو پورا گھر تباہ ہو جائے گا اور آپس میں لڑتے لڑتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا، بولے تیری وجہ سے ایسا ہوا. گھر بن نہیں پائے گا. اور دو، بیوی کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے بڑھ کے کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ نبی اور رسول بننا بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو جب سب سے پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے تھے ایک دم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت جو سماج میں مانی جانے والی شخصیت تھی، لیکن جبریل کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کا اثر، جبریل ہیں وہ بھائی، دی قوت عند ربک عند ذی العرش مکین، ایسے زبردست کہ جو قوت والے اور سخت مضبوط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے دبایا انہوں نے، بھینچا، گویا کہ دم نکل جائے گا. تو جبریل سے مل کے جب گھر آئے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے کہ زملونی زملونی، اور یہ 2 بار ہوا ہے. ایک اور بار بھی دیکھا تھا آپ نے، اصلی صورت میں دیکھا تھا، تب بھی یہی ہوا تھا، گھبرا گئے تھے ایک دم. پہلی بار آپ ڈرے ڈرے جب آئے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جاؤں گا، لیکن اچانک یہ سب کچھ ہوا. گھر پہ آئے، گھر پہ آپ کو تسلی دینے والا کون تھا؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندھانے والا کوئی مرد نہیں تھا. سوچئے اس کو. آپ کو حوصلہ دینے والا کوئی بہت بہادر مکہ کا نہیں تھا، پہلوان نہیں تھا کوئی. نبی جیسی شخصیت کو بھی حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والی ایک عورت تھی. ایک عورت تھی. کہا کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، بے عزت نہیں ہونے دے گا آپ کو، کیونکہ آپ ایسا ایسا کرتے ہیں. آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتے ناتے جوڑتے ہیں، جو خود کما نہیں سکتا ہے آپ اس کے لیے خود کما کے اس کو دیتے ہیں، اور آپ حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ کو ہمت بندھانے والی ایک عورت تھی. گھر میں ایک نیک صالح بااخلاق دیندار سمجھدار عورت کا ہونا اس گھر کی ترقی کی پہلی اینٹ ہے. یہ عورت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، عورت بہت بڑی نعمت ہے اگر وہ دیندار ہے. اس لیے کامیاب ہو جا کہا جا رہا ہے اس کو. نیک بیوی ملی تو ہو گیا تیرا کام اچھا، کامیاب ہوگا تو دنیا میں، باقی سارے سٹرگل الگ. کیونکہ انسان باہر کتنا بھی کچھ ہو جائے لوٹ کے کہاں آتا؟ گھر کو آتا. اپنے بہت دن بھر محنت کیا اور کچھ نہیں ملا، لیکن بیوی دیندار ہے، صبر والی ہے، تقوی والی ہے، آنے کے بعد دیکھ کے پہچان لے گی میرا شوہر ہے، اس کا مجھ پر حق ہے، محنت میرے لیے کیا، شکر گزاری کا مزاج اس کے اندر ہے. اب دن بھر کا تھکا آ رہا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ بزنس نہیں ہوا زیادہ، پیسہ زیادہ آیا نہیں. دوڑی دوڑی جائے گی، پانی لائے گی، دے گی، کیا ہوا، کچھ ٹینشن میں ہے؟ ہاں آج کچھ ہوا نہیں، بہت محنت کیا لیکن دھوپ میں گھومتا رہا، پھیری لگایا، کچھ ہوا نہیں، کپڑا نہیں بکا، آم جام نہیں بکا، آ گیا گھر پہ.
سوچا رکو رکو، لیکن بولا جانے دو، آ گیا میں، یہ دیکھو اتنا ہی پیسہ آیا۔ اب وہ دیندار ہے، با اخلاق ہے، شوہر کی قربانیوں کی قدر کرتی ہے، بولی کوئی بات نہیں، اللہ آج نہیں دے گا تو کل دے گا، آپ گئے ہی بہت بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، اور میں کھانا نکالتی ہوں، ہاتھ پاؤں دھو لو اور جلدی سے کھا لو آپ۔ نماز ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی، میری بھی ہو گئی، چلیے بیٹھیے۔ اور اگر دیندار نہیں رہی تو میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں، کیا دیکھ کے دیے میرے ماں باپ معلوم نہیں، اور آپ کو دیکھی بھی اجالے میں نہیں تھی میں۔ منہ سے نہیں بولے گی تو اس کا منہ بتا رہا ہوگا، اور پھر یہاں سے جائے گی اور بچوں کو پیٹے گی تو شوہر خود سمجھ لے گا کہ ہاں موسم خراب ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں، طوفان آنے والا ہے، تو وہ بھی چپ چاپ جا کے جو بھی ہے اٹھا کے کھا لے گا، ٹھنڈا ہے گرم ہے نہیں دیکھے گا، اور چپ چاپ جا کے بلینکٹ سر پہ لے کے سو جائے گا کہ اب اس کا بھاشن نہیں سننا ہے مجھ کو، اور وہ بھی بولے گی نہیں، اس کی خاموشی بولے گی۔ برابر برتن کتنے میگنیٹیوڈ کے ساتھ رکھنا ہے اس کو معلوم ہوگا، برابر برتن پٹکے گی، وہ انتظار میں رہے گی کہ یہ بولے کچھ اور پھر اس کے بعد سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، میرے بھائیوں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، آپ کیا کر لیتے ہو؟ آپ کرتے نہیں صحیح سے کام۔ دنیا کے دوسرے لوگ اتنا کماتے ہیں، ان کو نہیں ملتا ہے کہ آپ ہی ہو ایک دنیا میں کچھ کرتے نہیں ہو آپ، اس کا دل اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ میں دن بھر دھوپ میں کھڑا رہا یہی سوچ کے کہ میں کچھ لے جاؤں اپنے بیوی بچوں کے لیے، کہ کچھ تو آ جائے ہاتھ میں، لیکن یہ بیوی ایسی ہے کہ میری اتنی تکلیف کے بارے میں سوچنے کی بجائے مجھ کو راحت دینے کے بجائے اور تکلیف دیتی ہے۔ وہ دھوپ کی تکلیف مجھ کو چل جائے گی، لیکن یہ دل کی تکلیف مجھ کو نہیں چلے گی۔ آدمی گھر میں بھی آئے کہ نہ آئے، وہ سوچے گا میں کیوں جلدی آ گیا، میں رات میں بھی دیر تک وہیں کھڑا رہتا، چاہے کچھ نہیں ملتا کم سے کم اس سے جان تو چھوٹتی میری۔ سوچئے، اچھا گھر نیک بیوی سے بنتا ہے، وہ نیک بیوی جو اللہ کا حق بھی جانتی ہو اور اپنے شوہر کا حق بھی جانتی ہو۔ اچھا گھر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عورت کو اپنی ذمہ داری کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیسی بنوں، میں کیسی بنوں، مجھ کو کن صفات کو اپنانا چاہیے۔ وہ بہت سمارٹ ہونا چاہیے، عورت جو ہے بہت سمجھدار ہونا چاہیے، وہ شوہر کا چہرہ دیکھ کے سمجھ لے حالات کو، اور اس کے مطابق وہ قدم اٹھانے والی ہو، سمجھدار ہونا چاہیے عورت کو۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان سیلفش نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی خود غرض ہوتا ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے، مجھے کیا چاہیے، لیکن سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو سب کے بارے میں سوچتا ہے کس کو کیا چاہیے۔ اور مجھے دیکھیے ایک ہی لفظ کا فرق ہے، خود غرض انسان کیا سوچتا ہے، مجھے کیا چاہیے، اور سمجھدار انسان سوچتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری ضرورت اور میری پسند کیا ہے۔ یہ نادان انسان سوچتا ہے، سمجھدار انسان سوچتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اپنے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے، مثالی بنانے کے لیے ہم کو اپنے گھر میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، گھر کی، یہ تو ہم نے دیکھا ہے ایک بنیاد کے طور پر کہ بیوی شوہر صحیح ہونا چاہیے تو گھر بھی صحیح بنے گا، یہ دونوں صحیح نہیں رہے تو گھر گیا کام سے۔ اور اس میں عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ سمجھدار ہو، بااخلاق ہو، دیندار ہو، اور شوہر کی قدر کرنے والی ہو، اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ لیکن گھر میں ہم کیا لائیں؟ صوفہ، اے سی، فریج، قالین، جومر، کیا لائیں؟ گھر میں ہم ایمان اور تقوی لائیں۔ اچھے گھر کی شروعات ہوتی ہے جب اس گھر میں ایمان اور تقوی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین خیر ڈالتا ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ عقیدہ صحیح ہو اور اعمال نیک ہو، توحید والا عقیدہ ہو اور سنت والے اعمال ہوں،
اگر گھر کے اندر یہ دو چیزیں ہیں گھر صحیح ہے. گھر کو اچھا بنانے کے لیے گھر میں صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال، سنت والی زندگی، یہ دو چیزیں لانا ضروری ہے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا وعدہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وعدہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کوئی نیک عمل کرے، جو شخص نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى، یہ مردوں کے لیے وعدہ ہے ایسا نہیں ہے، وعدہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. جو کوئی نیک عمل کرے اس کی زندگی اچھے اعمال سے بھری ہوئی ہو. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ نہیں اس کا بینک بیلنس اچھا ہو، اس کے پاس زیورات زیادہ ہوں، اس کے پاس اچھے لباس ہوں، جوتے چپل اس کے اچھے ہوں، خوبصورت ہو، ہیلدی ہو. جو نیک اعمال کرے اس کے کام اچھے ہوں. من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، کیونکہ اچھے سے اچھے عمل بھی قبول نہیں ہوتے ہیں اگر آدمی کا ایمان ہی غلط ہو، عقیدہ غلط ہو. توحید اگر زندگی میں نہیں، نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. تو عقیدہ بھی صحیح ہو اور اعمال بھی صحیح ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے. ایسے انسان کو ہم دنیا میں اچھی زندگی دیں گے. اچھی زندگی کون نہیں چاہتا ہے؟ لیکن اچھی زندگی جو اندر والی اچھی زندگی، ایک بار والی اچھی زندگی ہوتی ہے. موٹر گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، کپڑے ہیں اچھے، اس کے پاس راڈو گھڑی ہے، ہاں ہاں، دنیا بھر کے زیورات اس کے پاس ہیں، والٹ موٹا ہے، ہاں. تو ایک ظاہری اعتبار سے، باہری اعتبار سے اچھی زندگی ہے، آرائش وہ آسائش والی. ایک اندر کی اچھی زندگی ہے. جس کو اندر کی اچھی زندگی نہ ملے، باہر کی اچھی زندگی اس کو کچھ کام کی نہیں ہے. اور آپ دنیا گھوم کے دیکھ لیجئے، جتنے دنیا کے مالدار، سکسیسفل، اسپورٹس مین، ہاں، سٹارز، فلم سٹار، راک سٹارز، اسپورٹس مین، بڑے بڑے بزنس کے سی اوز، سب کو دیکھیے آپ، اور نیچے والوں کو مت دیکھیے، ایک دم ٹاپ والے کو دیکھیے. آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ اپنے آپ کو فیلئر کے طور پر دیکھتے ہیں، کہ اتنی چوٹی پر پہنچ گئے لیکن اکیلے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، اولاد ہمارے پاس نہیں، بیویاں ہمارے سے طلاق لے کے الگ ہو گئی، اتنا کریئر کو دے دیا ہم نے کہ سب کو کھو دیا ہم نے، اور زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے. کیا مزہ اتنے پیسے کا، کیا فائدہ اتنی دولت کا، کریں کیا اس کو لے کے ہم لوگ. روپیہ پیسہ جب بہت زیادہ ہو جاتا تو بے قیمت ہو جاتا ہے. تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صرف روپیہ پیسہ اصل نہیں ہے، یہ کمبینیشن میں ٹھیک ہے، خاندان ہو، خوشیاں ہوں، تعلقات اچھے ہوں، اس کے ساتھ ہی اچھا ہے. وہ نہ ہو اور یہی ہو تو اکیلا بیٹھ کے اس کو برگر کھانا پڑتا، رات کے اندھیرے میں اکیلے تنہا اپنے روم میں بیٹھ کر، کوئی نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ کسی پہ بھروسہ اس کو نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی نہیں ہے. بتائیے، اس کا اپنا کوئی نہ ہو اور اس کے پاس سب کچھ ہو، کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو ہم ایمان اور عمل کی بنیاد پر دنیا میں اچھی زندگی عطا کریں گے. نیک اعمال لوگوں کو جوڑتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تب جا کے گھر کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ماحول اچھا بنتا ہے، اور تب جا کے زندگی اچھی بنتی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو آخرت میں بھی جزا عطا کریں گے، صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی دیں گے۔ تو یہ دو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، دو چیزوں پر، دو لوگوں کے لیے ہے۔ دو لوگ کون؟ دو لوگ کون؟ مرد اور عورت، دونوں کے لیے۔ دو چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ سو رہے تھے نا سب لوگ، یا نیا گھر لینا سوچ رہے تھے؟ دو چیزیں کیا ہیں؟ نیک اعمال اور ایمان، ایمان اور عمل۔ اور دو چیزیں کیا ملیں گی؟ ایک نیا گھر ملے گا اور بینک بیلنس۔ حیات طیبہ کہاں ملے گی؟ جنت میں، نہیں سنے ہیں، دنیا میں ملے گی۔ اور بہترین جزا کہاں ملے گی؟ آخرت۔ سمجھنے کی پہلی سیڑھی سننا ہے، سمجھنا بعد میں ہوتا ہے، سننا جو دھیان سے سنے اس کو سمجھنے کی محنت کم کرنی پڑتی۔ تو یہاں پر دو باتیں، دو لوگوں کے لیے، دو کام کرنے پر دو وعدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اہتمام کی توفیق دے۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی، اور جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکتا ہے وقت کی گنجائش ہو انشاءاللہ ہم لوگ نماز کے بعد گفتگو کریں گے۔ اقول هذا